جمعیت علماء اسلام نے آج مجلس شورا کا اجلاس بلایا ہے۔ مولانا صاحب نے ان کو پیپلز پارٹی نون لیگ کی جانب سے جو آپشنز ان کو ملے ہیں، آفرز ہوئی ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کا جو مولانا کے ساتھ اقدام تھے عوامی اسمبلی لگانے کی، تو وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آگے کی پولیٹیکل سینیریو آپ کو آگے کیا نظر آتی ہے؟ یہ تو بہرحال ابھی دیکھتے ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جمہوری اقدار کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ اور اس وقت پرابلم یہ ہے، لوگوں نے تو آئیڈینٹیفائی کر لی اپنی پوزیشن، لوگوں نے سمت کا تعین کر لیا ہوا ہے، اور لوگوں نے 8 فروری کو یہ بات کا اٹل فیصلہ کر لیا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ نشان نہیں تھا بلے کا، تمام تر پابندیاں تھیں، اس کے باوجود لوگوں نے جس طرح سے اس الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور عمران خان کو جس طرح سے اوور ویلمنگ میجورٹی ملی ہے اور پورے پاکستان میں، تو لوگوں کا تو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنے آئین کے ساتھ اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوزیشن واقعی ہے، اور اگر ان عوامی امنگوں سے کوئی ہٹ کے کسی اور طرح چلتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ 8 فروری والا رزلٹ سب کے سامنے۔ آج سپریم کورٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، آج کی جو الیکشن ٹریبونلز کی سماعت تھی اس سے آپ کتنے مطمئن ہوئے؟ جی ہاں، ابھی میری بات ہوئی ہے ہمارے جو کونسل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ تو کافی زیادہ وہ کہہ رہے تھے اطمینان بخش ابھی تک کی کاروائی رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اصل میں جی الیکشن کیوں ہوتا ہے؟ الیکشن اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، چوائس پوچھتے ہیں ان کی کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ جمہوریت جو ہے نا وہ الیکشن میں نہیں ہے، صاف و شفاف الیکشن میں جمہوریت ہے۔ اس طرح تو زمبابوے میں بھی جمہوریت ہوتی ہے، الیکشن تو وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ صاف و شفاف ہوتے ہیں تاکہ جدھر ووٹ دیا ادھر ہی جائے، اور مینڈیٹ جو لوگوں کا وہ ہے، اسی سے جو ہے لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت پہ، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے نمائندے ہیں۔ لیکن یہ جو فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے تو ان کو ووٹ ہی نہیں دیا ہے، یہ کس چکر میں آ گئے ہیں؟ عبداللہ کی شادی میں وہ کیا کہتے ہیں، بیگانہ دیوانہ۔ تو اس طرح اعتماد کا جو رشتہ ہے وہ قائم نہیں ہوتا۔ جو 45 والے جو ونرز ہیں، امید ہے کہ آگے جو فیصلہ ہوگا وہ حق اور سچ کا ہوگا۔ سینیٹر صاحب، ایک آخری سوال اور اہم سوال، کہا جا رہا تھا کہ اپریل میں بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے، پھر کہا جا رہا تھا مئی میں باہر آ جائیں گے، اب جون چل رہا ہے، تو یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ ریالٹی کیا ہے اس کے حوالے سے آپ ذرا بتائیے گا۔ خان صاحب کو تو اندر ہی نہیں جانا چاہیے تھا نا۔ ریالٹی اگر دیکھتے ہیں آپ اگر، تو پھر تو انہیں گرفتار ہی نہیں ہونا چاہیے، تو ان پہ تو کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ خان صاحب کو سارے من گڑت، اور یہ ایک ایک چیز ثابت ہو رہی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ عمران خان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر جا کے عمران خان صاحب کے وہ ویڈیوز دیکھیں گرفتاری سے پہلے، جنہوں نے ایک ایک کیس پہ بات کی ہوئی ہے۔ آج ایک ایک چیز ان کی کہی ہوئی سب ثابت ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب پہ یہ سارے من گڑت بوگس مقدمات ہیں، اور اب تو الحمدللہ سارے مقدمات جو ہیں اس میں عمران خان سرخرو ہو چکے ہیں۔ ایک مقدمہ رہ گیا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے شادی کیوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس مقدمے کا بھی 1-2-3 دن میں فیصلہ آ جانا ہے، جس طرح ابھی سردار طیب نے تفصیلی آپ کو بتایا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو انصاف اور عدل، اس کے علاوہ معاشرہ چل نہیں سکتا ہے، لیکن قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، اور قوم تیار ہے، ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اور وہ ہے قیدی نمبر 804 کی رہائی۔